حضور نے لوگوں سے بیعت لیتے وقت کہا تھا میرے ہاتھ پر بیعت کرو، چوری نہیں کرو گے۔ نبی پاک علیہ السلام نے مختلف امور پر بیعت لی۔ حضرت حکیم بن حزام کہتے ہیں حضور نے میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کہا میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرو کہ کسی دنیا دار سے سوال نہیں کرو گے، خودداری سے زندگی گزارو گے، عزت نفس سے جو رب نے تمہیں دیا ہے تم اس پر راضی رہو گے۔ لوگوں کی جیبوں کو ٹٹولنا، دوسروں کی دولتوں پہ راج کرنا، دوسروں کے مال پر نگاہیں ڈالنا اللہ کے حبیب نے پسند نہیں فرمایا۔ فرمایا بیعت کرو کہ تم کبھی کسی سے سوال نہیں کرو گے۔ حد ہو گئی۔ نبھانے والوں نے پھر اس عہد کو نبھایا اور کمال کر دی۔ حضرت حکیم بن حزام گھوڑے پہ بیٹھے تھے، ہاتھ میں درہ تھا، وہ زمین پہ گر گیا، قریب غلام کھڑا تھا، حضرت حکیم بن حزام خود گھوڑے سے اترے، درہ اٹھایا، دوبارہ گھوڑے پہ بیٹھے۔ غلام عرض کرنے لگا حضور مجھے بتا دیتے میں اٹھا کے دے دیتا۔ آنکھیں چمک اٹھیں، فرمانے لگے کیسے بتا دیتا، اپنے رسول سے وعدہ کیا ہے کبھی کسی سے سوال نہیں کروں گا، کبھی سوال نہیں کروں گا۔ اللہ کے محبوب نے ہمیں اعلیٰ اخلاقی قدروں کی بات ہمیں سکھائی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی جلدی 2 4 5 لوگوں کے غصہ دلانے پر ہم ساری اخلاقی حدوں کو کراس کر جاتے ہیں۔ دوستو ہمارا ایک ویژن ہونا چاہیے، ہمارے ذاتی رویے بڑے معتبر ہونے چاہیے، لین دین کے معاملات کے اندر مسلمانوں کو بڑا صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنی معاشی زندگی میں روزمرہ کے معاملات میں ہماری توجہات کا مرکز صرف اللہ رسول کی ذات ہونی چاہیے۔ رب کریم نے اپنی حکمت سے کسی کو کتنا دیا ہے یہ اس کی حکمت کے تقاضے ہیں، ہمیں اس نے جس رنگ میں جس حال میں رکھا ہے ہمیں اپنے رب کی رضا پر بہت زیادہ مطمئن ہونا چاہیے۔ اچھا پھر ایک اور بات، جن چیزوں کو ہم نے دکھ بنایا ہے نا یہ تو وہاں دکھ تھا ہی نہیں۔ مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلا، لیکن کسی جگہ اظہار غربت ہے حضور کی اولاد پاک کا یا صحاب کا یا ازواج کا۔ مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلا، لیکن یہ اخلاق عالیہ کا حسن دیکھو، اپنے گھر مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلا، جو مانگنے آیا اسے جھولی بھر کے عطا فرمایا، کوئی دروازے سے خالی نہیں گیا۔ عزیز بھائی اگر زندگی میں اخلاقی قدریں ہم اپنا لیں اور ہم تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے آپ کو تبدیل کریں، ساری زندگی توجہ رہی کہ فلاں کیا کر رہا ہے فلاں کیا کر رہا ہے، تھوڑا سا گردن کو جھکا کے اپنے اوپر توجہ ڈالیں، اپنے آپ کو وقت دیں، حضور کے اخلاق عالیہ کی روشنی میں، تعلیمات حسنہ کی روشنی میں ہم اپنے کردار و عمل پر تھوڑی توجہ دیں۔ اس وقت بہت بڑی تعداد میں امت مسلمہ ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ دولت نہیں ہے، دولت سے بھی سرشار ہیں۔ ہمارے ہاں بڑے بڑے انجینئر ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں، لیکچرار ہیں، ہمارے پاس بڑے بڑے ہاسپٹل ہیں، بڑا کچھ ہے، لیکن کردار و عمل کے بادشاہ، اپنی زندگی تقوی کی روشنی میں گزارنے والے ان لوگوں کی تعداد کم ہے۔ اگر کوئی آج بھی سارے کام نیک کرے لیکن جائیداد میں سے بیٹی کا حق رکھ جائے تو پھر اس نے کیا میلاد منایا ہے؟ اگر آج بھی جو 2 4 لوگ بیچارے اس کے زیر دست ہیں، ملازمین ہیں، ان کے ساتھ اس کا رویہ انتہائی سخت ہو تو اس نے کیا میلاد منایا؟ اگر آج بھی وہ برادری ازم کی بنیاد پر دوستیاں کرے اور چھوٹے بڑے کی وہ تقسیم رکھے، جسے حضور نے فرمایا کہ قبیلے تو تعارف کے لیے، ورنہ کسی عربی کو اجمی پر، گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں۔ اگر کوئی آج بھی اس برادری ازم کا قائل ہے پھر اس نے کیا میلاد منایا؟ اگر کوئی شخص آج بھی اپنے آپ کو مادہ پرستی میں پوری طرح دھکیل چکا ہے اور رضا الہی کا مسافر نہیں بنا تو اس نے کیا میلاد منایا؟ اپنی طبیعتوں میں روحانی تبدیلی اور وہ خاص افکار جو حضور اپنے غلاموں میں پیدا فرماتے ہیں ان افکار کو پیدا کرنا، سوچوں کو بدلنا، سوچوں کو، نظریات کو بدلنا، اپنے روزمرہ کے معاملات کا جائزہ لینا کہ ہم کس طرح آگے بڑھ سکتے ہیں اور کس طرح ہم ایک بہترین امتی اور ایک بہترین مسلمان بن سکتے ہیں، اس پر توجہ دینا یہ میلاد ہمیں سبق دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوایا ان الحمدللہ۔